بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے، ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، اللہ والے کو کشف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض حالات کشف یعنی کھولنا، بعض حالات چھپے ہوئے غیبی اللہ تعالیٰ بعض بزرگوں کے اوپر کھول دیتے، اللہ کھولتا ہے۔ تو ایک بزرگ کشفی تھے، قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے حالات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھول دیے۔ تو دیکھا کہ ایک قبر والا مردہ جو ہے وہ قبر کے اندر میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایسا خوش نصیب ہوگا وہ بھی قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ ہمیں قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے بھی گزرے۔ انسان کو جس سے لگا ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، وہی چیزیں انسان طلب بھی کرتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مردہ قبر کے اندر میں قرآن پڑھ رہا ہے، ان کو تعجب ہوا۔ اس مردے سے پوچھا، بھئی کیا بات ہے؟ موت آتے ہی عمل کے دروازے بند ہو جاتے، آپ تو قبر کے اندر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دارالعمل تو دنیا ہے، عمل تو دنیا کے اندر میں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو بھی عمل ہو۔ آخرت تو بدلے کی جزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت تو بدلے کی جگہ ہے، وہ عمل نہیں کرنا ہے۔ تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، ایک شاعر کہتا ہے، تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ جیسی دنیا کی زندگی گزاری ہوگی ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے قبر کے حالات ہوں گے، اور ویسے اس کو آخرت کے اندر میں اٹھایا جائے گا۔ انسان اپنے کھیت کے اندر میں آم کے بیج ڈالتا ہے تو آم ہی نکلیں گے، اور انسان اگر اپنے کھیت کے اندر میں کانٹے کے بیج بوئے گا تو کانٹے ہی نکلیں گے۔ دنیا کے اندر میں اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر دنیا کے اندر میں زندگی غفلت میں گناہوں میں گزاری ہے تو آخرت کے اندر میں بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ تو شاعر کہتا ہے، تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ کہہ رہا تھا بزرگ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، دارالعمل تو دنیا ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ تو دنیا تھی، آخرت تو دارالجزا ہے، تم قبر کے اندر میں قرآن پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے دنیا میں قرآن سے بہت محبت تھی، میں بہت کثرت سے قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن سے محبت تھی۔ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے کئی ہزار قرآن شریف ختم کیے ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر میں حضرت نے لکھا ایک بزرگ کے سلسلے میں، ایک کوٹھی کی طرف اشارہ کر کے کہا اپنے بیٹوں کو، اس کے اندر میں کوئی گناہ کا کام مت کرنا، میں نے 12,000 قرآن شریف اس کے اندر میں ختم کیے۔ کتنے؟ 12,000 قرآن شریف اس کوٹھی کے اندر میں نے ختم کیے۔ ایسے بھی اللہ والے گزرے۔ انہوں نے کہا مجھے دنیا میں قرآن سے بہت محبت تھی، میں قرآن کی بہت تلاوت کیا کرتا تھا، جب میرا انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد جب مردے کو قبر کے اندر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کے اندر میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ بندے، اس قبر کے اندر میں تجھے بہت لمبی مدت تک رہنا ہے، آپ کی کوئی چاہت ہو تو ہمیں بتا دیجئے، ہم آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری چاہت یہ ہے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کو اجازت مل گئی۔
پھر یہ کہا جب سے میرا انتقال ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس قبر کے اندر میں نے صرف 13,000 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ جب سے میرا انتقال ہوا اس وقت سے لے کے آج تک میں نے صرف 13,000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ لیکن ایک کام آپ کر دو، آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ قبر والا مردہ کہہ رہا ہے بس ایک کام کر دو چھوٹا سا، آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ انہوں نے کہا بتائیے بھائی کیا کرنا ہے؟ اس نے یہ کہا میں نے صرف 13,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، یہ سب آپ لے لو، اور ایک مرتبہ جو آپ نے سبحان اللہ پڑھا ہے نا وہ مجھے دے دو، بس یہ سودا کرنا ہے۔ 13,000 مرتبہ جو میں نے قرآن پڑھا قبر میں مرنے کے بعد وہ سب میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے جاؤ، اور آپ نے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو سبحان اللہ پڑھا ہوگا، بس وہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سودا تو بہت اچھا ہے، 13,000 مرتبہ قرآن اور ایک مرتبہ سبحان اللہ، لیکن آپ اتنے بڑے سودے پہ راضی کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے کیوں اتنے قرآن مجھے دے رہے ہو؟ تو اس مردے نے جواب دیا کہ صرف 13,000 مرتبہ قرآن پڑھنے کے اوپر مجھے کوئی نیکی نہیں دی جائے گی، مجھے ایک نیکی نہیں ملے گی۔ لیکن آپ جہاں پر ہو دنیا کے اندر میں، جس جگہ سے آپ کھڑے ہو کر کے مجھ سے باتیں کر رہے ہو، دنیا کے اندر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور انعامات سے نوازتا ہے۔ میں یہاں 70,000 مرتبہ قرآن پڑھوں گا، مجھے کوئی نیکی نہیں دی۔ یہ دنیا کی زندگی کی یہ کیا قدر ہے میرے عزیز۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے اسے معمولی مت سمجھو، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اسے اچھے طریقے سے گزارو۔